رضی صاحب, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, جس طرح سے آج کی سماعت میں ریمارکس رہے, سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے اور کوئی بھی ادارہ اس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا, تو پھر کیا الیکشن کمیشن کے کسی فیصلے کو کسی اور فورم پر مرضی کے فیصلے کے لیے چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, اس وقت ہمارا جو سپریم کورٹ ہے اس کا آبجیکٹو تو یہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اپنے وقت کے اوپر ہو جائیں. پہلے بھی پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور ان فیصلوں کو نلیفائی کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے آن دی آبزرویشن کہ ہم کسی بھی صورت میں انتخابات کو 8 فروری کے اوپر ہونے کے اندر کسی کو مداخلت نہیں کرنے دیں گے. تو اب بھی اسی حوالے سے ہی ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ کڑی ہے کہ پھر پہنچی ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ 2 مقدمات ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں ایک فل بینچ بنا ہوا ہے اور اس کے سامنے علی ظفر صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے سینیٹر بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں, ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جناب اس کو پینڈنگ رکھا جائے. اور اسی طرح پشاور ہائی کورٹ میں بھی ایک فیصلہ آیا ہے, اس فیصلے کی جو فل ججمنٹ ہے وہ بھی ڈیلیور نہیں ہوئی تاکہ لاجک کا پتہ چل سکے اس فیصلے کے باٹم کے اندر جو ہے. اور ان دونوں فیصلوں سے پہلے پی ٹی آئی جو ہے, الیکشن کمیشن جو ہے, ان کے دونوں فائنل آؤٹ کم سے پہلے الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے اور اب سپریم کورٹ کا خیال ہے کہ وہ کس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کرے. آج کی سماعت جو تھی اس کے بعد جو ہے اس کی آبزرویشن سننے کے بعد اور اس کے اندر جو سبمیشن تھیں وہ سننے کے بعد جو ہے وہ اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بلہ ملنے کا امکان اب 50-50 رہ گیا. اچھا, اگرچہ میں پہلے سلمان عابد صاحب کہتے رہے ہیں کہ ملے گا, واپس مل جائے گا, اور جو سبق انہیں سکھانا تھا جی بالکل, میں بھی سلمان عابد صاحب سے ایگری کر رہا تھا. ابھی بھی میں 50% پہ بیٹھا ہوا ہوں, اب 50-50 پہ آ گیا. پہلے میرا خیال تھا 80-20 ہے یا 70-30 ہے, لیکن آج کی جو آبزرویشنز میں نے سنی ہیں اس میں یہ 50-50 پہ آ گیا. لیکن دیکھیے اس کے اندر جو ہے ایک اور بات بھی ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ 238 جگہوں کے اوپر جو مختلف آرمی انسٹالیشن ہے, میں سویلین کی بات نہیں کر رہا, اگر سویلین کر لیں تو پھر 339 ہو جاتا ہے. 238 جو ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ پورے ملک کے اندر, ان کے اوپر 9 مئی کو سے لے کے 11 مئی کے دوران اٹیکس ہوئے ہیں اور بڑے آرگنائزڈ طریقے سے ہوئے ہیں. پارٹی اگر اس کو ڈسون کر دیتی تو معاملات آگے چل پڑتے, میرے دوست کی خواہش کے عین مطابق کہ آگے چلیے اب, لیکن پارٹی نے اس کو اون نہیں کیا. جس کی آج تازہ ترین مثال ہے کہ جب زمان پارک میں 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جانے کا فیصلہ ہوا پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کی طرف سے, اور وہ گئے, تو اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے جانے سے انکار کیا, اور شفقت محمود صاحب جو کہ ان کے ایم این اے تھے, ان میں سے وہ ایک شخصیت تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے, نہیں جانا چاہیے, اور وہ زمان پارک سے نکلے, اپنی گاڑی میں بیٹھے اور اپنے گھر چلے گئے. آج انہوں نے اپنے صوبائی اور قومی اسمبلی دونوں سے کاغذات نامزدگی وڈرا کر لیے ہیں. پارٹی نے ان کو ٹکٹ جاری نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ پارٹی 9 مئی کے تمام لوگوں کو اون کرتی ہے. جب آپ اون کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہیڈ آن کولیجن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی طرف کے ساتھ. تو اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر سینیریو ڈیفرنٹ ہو جاتا. اچھا, اگر آپ اس کو ڈسون کر دیتے کہ جی یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں تھا, یہ کچھ شرپسند لوگ تھے, اور 2-3 دفعہ انہوں نے کہا بھی ہے, ابھی پچھلی دنوں جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی ہے جیل کے اندر, وہاں پہ جو جرنلسٹ گئے تھے ان سے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارا تو ایشو نہیں تھا, یہ تو کسی اور نے کروایا ہے, بیرونی عناصر تھے, پارٹی کے تو لوگ ہی نہیں تھے. اوکے, ویل اینڈ گڈ. لیکن جو لوگ اس دن ان حملوں کے مخالف تھے ان کو ٹکٹ نہ دیا جانے کا مطلب کچھ اور بھی نکلتا ہے. تو اگر پارٹی اس کو اون کرتی ہے تو دوسری سائیڈ بھی اپنے نقطہ نظر کو اون کر کے بیٹھی ہوئی ہے. 238 انسٹالیشن کے اوپر حملہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ انڈیا خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس کو یہ لینڈ مارک, یہ مائل سٹون حاصل ہو جائے گا, اور وہ حاصل ہو گیا.
ٹھیک ہے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ دونوں اگر یہ ہم نے کرنا ہے تو پھر دونوں سائڈز کو اپنے سے ہٹنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ ان لوگوں کے سوچنے کی ضرورت ہے وہ جو کہتے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی موقع ملنا چاہیے. تو انہیں دوسری سائڈ کو بھی کہنا چاہیے کہ بھائی آپ بھی 9 مئی سے پیچھے ہٹ جاؤ. تو لیکن یہ ہے کہ وہ ان کا روح سخن چونکہ ایک سائڈ پہ ہوتا ہے تو اس لیے دوسری سائڈ نہیں مان رہی بھی. اب کیا کیجئے.